نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آخری دو صورتوں کا مطالعہ کریں گے اور اس طریقے سے ہمارا تفسیر قرآن کا پروگرام یہ مکمل ہو جائے گی۔ تفسیر آخری دو صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان کا یہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اگلی سورۃ سورۃ الناس، اس کا ترجمہ یہ ہے، قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر سے جو خناس ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے۔ یہ دو صورتیں ان کو معوذتین کہتے ہیں اور ان کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ متعدد احادیث ہیں جس میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی کسی نے نہیں دیکھی، یعنی ان کی اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ان جیسی کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور ان کی فضیلت جو ہے نا مزید یہ ہے کہ مسند احمد میں بھی اور ترمذی شریف میں بھی آئی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے اور انہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑ کے جا رہا تھا۔ تو اس میں دیکھیں، ایک تو یہاں سورت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں سامنے آتی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دور جا کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے سواری سے اور کہا کہ اب تم بیٹھ جاؤ۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، بہرحال فی الحال تو اس کی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کہیں نافرمانی نہ ہو، میں اوپر بیٹھ گیا سواری پہ۔ اب ظاہر ہے آپ نے حکم دیا تھا تو بیٹھنا تھا، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ ذرا میں کہ تھوڑا سا ضمناً یہ بات ہو جائے، سارے دین کا اگر کوئی بندہ خلاصہ سمجھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہاں پہ سرنڈر کر دیں، وہاں پہ جھک جائیں، وہ مان لیں بس۔ یہ نہ کہ نہیں جی حضور آپ نہیں میں نے نہیں بیٹھنا نہیں، تسی بھائی کہا ہے تو بیٹھیں بس۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے بیٹھ گیا کہ حضور پاک نے حکم دیا، اور پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جا کے اتر گیا، یعنی حکم ہی مان لیا اور پھر میں نے ادب بھی کرے اور میں اتر بھی گیا۔ تو خیر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اتر گئے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عقبہ میں آپ کو قرآن مجید کی بہترین 2 صورتیں نہ بتاؤں؟ تو حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن مجید کی بہترین صورتیں ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اس میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا، اور اس کے بعد مجھے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ان کو پڑھا کرو، اور جب صبح اٹھو تو پھر پڑھا کرو۔ تو اس سے بھی ان صورتوں کی اہمیت جو ہے نا وہ واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے، وہ بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے وقت ان صورتوں کی تلاوت کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح مشکات بحوالہ نسائی میں ہے کہ صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی دونوں صورتوں سے پڑھائی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ آخری 2 صورتیں فجر میں پڑھتے تھے، نہیں، یعنی آپ نے ایک دفعہ ان 2 صورتوں کو بھی فجر کی نماز میں پڑھا ہے۔ اگر کوئی کسی وقت پڑھ لے تو ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ چھوٹی صورتیں پڑھ لی ہیں۔ ہمیں بعض کا لگتا ہے کہ زیادہ مختصر صورتیں پڑھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہمارے جیسے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے جو آپ نے کر دیا ہے اور جو آپ نے بتا دیا ہے اس پہ ہمیں آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی بھی چیز کی حکمت جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ ہی رہے گا حکم، یعنی وہاں پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ کہ حکمت کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سواری پہ جا رہے تھے، تو میں پیچھے جا رہا تھا، آپ کے حضور پاک سواری پہ تھے، میں پیچھے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یعنی گھوڑے پہ بندہ بیٹھا ہو تو رکاب میں پاؤں ہوتے ہیں، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں، اب دیکھیں ان کو کتنا شوق تھا، کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی صورت نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفلق جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی صورت ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع ہے، یعنی سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے بتایا کہ کوئی بھی پناہ لینے والا شخص جو ہے ان 2 صورتوں سے بہتر کوئی پناہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ان میں اللہ سے ہی پناہ مانگی گئی ہے، تو اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ 4 کتابوں میں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں سورہ اخلاص اور ان 2 صورتوں سے بڑھ کر کوئی بہتر صورت نہیں ہے، یعنی کہ افضل نہیں ہے۔ باقیوں کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے حوالے سے کہا کہ 4 کتابوں میں ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کی فضیلت جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے پچھلے درس میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں بھی بیان کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت جو ہے آخری 3 صورتیں جو ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس جو ہے وہ پڑھ کے انگلیوں پر دم کرتے تھے، اور پھر پورے جسم پہ، سر پہ، پھر منہ مبارک پہ، اور پھر آگے سارے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے تھے جہاں تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الطب میں، اس میں یہ ہے کہ ان صورتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی آنکھوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، نظر بد جو لگ جاتی ہے۔ تو جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری اس طرح کی دعائیں چھوڑ دیں اور انہی صورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ 9 جو احادیث ہیں جو میں نے بیان کی ہیں ساری صحیح احادیث ہیں، اور ان صورتوں کی اور خاص طور پہ معوذتین کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں تفسیر سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی،
فلک جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کے حوالے سے مختلف جو ہے نا اقوال نقل کیے گئے ہیں تفسیر میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صبح ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، اور دونوں ہی ایک طرح سے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب احبار ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلک سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک کوئی جگہ ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو اتنی آگ اور اتنی گرمی نکلتی ہے کہ جہنمی پھر چیختے ہیں۔ تو یہ ان کی رائے ہے۔ لیکن امام ابن جریر طبری جو بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، اور اگر کہا جائے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ تفسیر جو جس شکل میں آج ہم تفسیریں دیکھتے ہیں، سب سے پہلی تفسیر انہی کی ہے، امام ابن جریر طبری، ٹھیک ہے، ان کی 30 جلدوں میں کتاب ہے تفسیر طبری، اور اسی سے زیادہ تر امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر جو ہے نا لی ہے، یعنی اس میں جو ضعیف روایات تھیں ان کو چھوڑ کے امام ابن کثیر کی رائے کے مطابق جو صحیح احادیث تھیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں، اور پھر اس کو مختصر کر کے 30 جلدوں سے 5 جلدیں انہوں نے بنائی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زیادہ جو رائے ہے، جو بہتر رائے ہے، وہ صبح ہی مراد ہے، جس طرح کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم سب تو آپ نے ابھی سنا ہوگا، جس نے زیادہ تفسیر نہیں پڑھی، میں نے بھی پہلے اتنا نہیں سنا تھا کہ اس سے صبح کے علاوہ بھی کچھ مراد ہے، تو ہم تو یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے کہ فلک سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، صبح ہی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کوئی بھی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے اندر جو برائی ہے، اس کی برائی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ میں اس چیز کی برائی سے اور جو کچھ اس کے اندر برائی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں۔ تو چیزیں جو ہیں ہر ایک میں خیر اور شر دونوں کا پہلو ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس میں شر اور خیر دونوں ہی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان ہے، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے بھی پناہ مانگی، یعنی تمام مخلوقات میں پھر انسان بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، پھر پانی، ہوا، آگ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ انسان ہے جیسے فار ایگزامپل، تو انسانوں کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے شر پائے جاتے ہیں، اور حکومت جو ہے نا وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ شر پسند ہے ناصر نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اسی طرح جنات جو ہیں، اب شیطان جو ہے وہ بھی جنوں میں سے ہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ابلیس اور اولاد ابلیس سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ حکم ہے اس میں۔ اسی طرح حیوانات کیا کیا شر ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جانور ایسے ہوتے ہیں بہت، یعنی سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، اور جتنی ایسی درندے ہیں ان سے پناہ مانگنے کی بات ہے۔ اسی طرح جمادات سے پناہ مانگنے کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں، اسی طرح نباتات ہے۔ عام سوچنے سے ایسے بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار جمادات اور نباتات سے کیا شر پہنچ سکتا ہے، لیکن دونوں میں ہو سکتا ہے۔ جیسے جمادات یعنی یہ جو بھی آپ کی پولوشن ہوتی ہے، ڈسٹ ہے، سموگ ہے، یہ ساری یہ بھی کیا تو شر آپ کو معلوم ہی ہے۔ اسی طرح نباتات کے حوالے سے تو میں سوچ رہا تھا کہ نباتات کا تو کوئی شر نہیں نظر آتا، لیکن پولن الرجی آج کل مجھے بھی ہے اور بھی دوست احباب کو ہوگی، تو یہ نباتات سے ہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، یعنی کسی بھی چیز میں شر ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح آگ ہے، آگ کے شر سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آگ جو ہے کبھی بھی سوتے وقت گھر میں آگ نہیں جل رہی ہونی چاہیے، یعنی آگ جلنے سے مراد یہ ہے، آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ موم بتی جلتی ہوئی یا دیا جلتا ہوا نہیں چھوڑ کے سوئیں، اور اس طرح کا واقعہ بھی مدینہ میں ہوا تھا کہ کوئی دیا چھوڑ گیا تھا، پھر وہ کوئی پتہ نہیں چوہیا آئی اور اس نے اس کو کھینچ کے وہ گھر میں آگ لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دیں اس میں اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے کوئی بھی آگ جو ہے نا جلتی چھوڑ کے نہیں سونا چاہیے۔ اسی طرح پانی بھی، اس کے اندر بھی شر ہو سکتا ہے اگر وہ سیلاب کی شکل میں آ جاتا ہے یا گلیشیئر بن کے وہ موو کرتا ہے تو۔ اسی طرح ہوا کے شر کے حوالے سے تو ہم تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہوا سے ہی تباہ کر دیا تھا۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں، اور اس میں اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ جو کچھ بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے گا۔ پہلے زمانوں میں بھی لوگ پناہ مانگا کرتے تھے کسی شخص کی، یا مطلب یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی کسی صحرا میں جا رہے ہیں تو کہتے تھے ہم اس علاقے کے فلاں جن کی پناہ میں آتے ہیں،
اور یہ کوئی مطلب یہ تو وہ مشرک کرتے تھے. اسی طرح انسانی سطح پہ کسی شخص کی پناہ مانگنا، پناہ اسی کی مانگی جاتی ہے جو اتنا طاقتور ہو کہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. یہی اس کا مطلب ہوتا ہے. پناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پروٹیکشن میں چلے جانا اور اس کو کہنا کہ بس آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا سکے. یہ اس کا مطلب ہے پناہ کا. پروٹیکشن کہہ لیں، پروٹیکشن لینا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروٹیکشن کسی کی پناہ لے لیا کرتے تھے جب زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے مکے کے. تو ایک دفعہ جب حضور پاک طائف گئے ہیں اور انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، پتھر مارے ہیں، تو مکہ کے حالات تو پہلے ہی آپ کے خلاف تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر ٹھہر گئے تھے اور حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ والے بیٹے تھے وہ ان کو بھیجا تھا کہ فلاں کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ مجھے پناہ دے. ٹھیک ہے. تو اس نے جیسے اس کا آتا ہے سہیل بن عمر کا جو صلح حدیبیہ پہ صلح کرنے آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، فلاں فلاں میری مجبوری ہے. پھر اخنس بن شریک کو کہا، اس نے بھی کہا کہ میں فلاں کا حلیف ہوں، میں نہیں دے سکتا. تو پھر مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ظاہر ہے دور پار کا رشتہ دار تھا، آپ کے مطلب چچا وغیرہ لگتا تھا وہ. تو اس نے پھر اپنے بیٹوں کو اسلحہ لے کر اور کہا تھا کہ نکلو، سارے اسلحہ سجا کے باہر نکلے تھے اور آپ کو اپنی پروٹیکشن میں لے کر آئے تھے، اور پھر آپ نے طواف کیا اور سارا اس طرح نا. تو یہ ہوتی ہے پروٹیکشن اور پناہ. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر دیکھیں اس کو کوئی مائی کا لال چھیڑ سکتا ہے. تو یہ یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شر سے ہمیں بچائے گا، جیسے بھی بات ہوئی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. رات کا شر کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا مشاہدہ بھی ہوگا. چور، ڈاکو اور اس طرح کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ رات کو نکل آتے ہیں. اسی طرح موذی جانور بھی اکثر رات کو نکل آتے ہیں، سانپ، بچھو اور اس طرح کی جو موذی جانور ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں. اسی طرح مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جادوگر جو ہیں، جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے، وہ بھی رات کو ان کا عمل زیادہ اثر کرتا ہے، تو ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور اسی حوالے سے حدیث بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ جب شام ہو، اگر بچے باہر ہیں گلی میں کہیں کھیل رہے ہیں تو فوراً ان کو گھر بلا لیں مغرب کی اذان ہوتے ساری، کیونکہ اس وقت شیطان نکلتے ہیں اور شیطان پھیلتے ہیں. اس وقت بچوں کو، چھوٹے بچوں کو باہر نہ رکھیں، ان کو فوراً اندر بلا لیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے. اسی طرح غاسق کا دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ آج کل کے دور میں بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے، اس سے اندھیرے مراد ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گمراہی کے اندھیرے سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کے گمراہی کے اندھیروں سے پناہ مانگیں. وہ اندھیرے جھوٹے نظریات کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں بڑے پھیلائے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اسکالر بن کے اور بڑے بڑے فلاسفر بن کے اور بڑے بڑے کالم نگار بن کے لوگ اسلام کی جڑیں جو ہے نا وہ کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عام عوام کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ اوپر سے شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں ان کے کالم کہ یہ ہے وہ دیکھیں نا، دین کی بات کروں، اسلام کی بات کروں، بیچ میں ایسی بات کریں گے نا جو اسلام کی بنیادوں کو ہی وہ اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح لبرلزم، دہریت کے اندھیرے، مطلب وہ بھی آج کل کے سامنے دور میں کتنا پھیل رہا ہے. دجالی تہذیب ہے، مادیت کے اندھیرے ہیں، اور ایسے فلسفوں کے اندھیرے ہیں. سوشل میڈیا پر پھیلنے والے اور بھی کئی اندھیرے ہو سکتے ہیں جن پہ غور و خوض کیا جا سکتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو پڑھ کر گرہ لگاتی ہیں اور اس پر پھونکتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے صرف جادوگر عورتیں نہیں، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی ایسی جانوں کے شر سے جو گروں پہ پھونکے مارتی ہیں، تو وہ دونوں مطلب بن سکتے ہیں. اس حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بیمار ہو گئے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی اور آپ کو دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیکا. ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو آپ کو دکھ پہنچائے، اور ہر حاسد کی برائی اور نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے. تو یہ جو دعا ہے یہ ہم سب کو آنی چاہیے.
اور جب کبھی کسی بچے کو یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس سے دم کرنا چاہیے، تکلیف انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی۔ اور طرح کے جو ٹوٹکے ہیں یا من گڑت چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیں، کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پڑھ کے گرا پہ پھونک مار رہا ہے، کوئی بھی اس کو ٹوٹکا بتایا ہے، ٹونا بتایا کہ یوں کریں آپ، پڑھ کے گرا لگائیں اور پھونکے مارتے جائیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جادوگر کی کیٹیگری میں آپ آ سکتے ہیں، یعنی یہ جادو ہی ہے۔ یعنی بے شک آپ کو کچھ نہیں کوئی آتا ٹوٹکا، مطلب کوئی آپ خاص چیز نہیں پڑھ رہے، لیکن اس طرح کا عمل کرنا یہ جادوگروں کی مشابہت ہے، اور جادو کرنا جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی اگر بتائے بھی نا تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جو گروہوں پہ پھونکے مارنے والا عمل ہو۔ اس کے علاوہ کوئی دم ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اب اہم بات یہ ہے جو جادو کے حوالے سے ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور اس پہ احادیث ہیں، متعدد احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں جو حد تواتر کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس پہ سب سے پہلے اس پوری سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا حسد کرتے تھے، اس کا تو مطلب آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ہر طریقے سے شکست دینے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک قبیلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، سب کو مدینے سے نکال دیا۔ پھر آخر کار 7 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کر لیا تو مکے کے دشمنوں کو تو خاموش کروا لیا معاہدے کے ذریعے، تو پھر خیبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ تو 7 ہجری میں پہلے بھی وہ کوششیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی، لیکن ان کا کوئی جادو نہیں چلا۔ لیکن 7 ہجری میں انہوں نے ایک منافق تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس کو کہا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا، اس کو کہا کہ تم جو ہے نا حضور پاک پر جادو کرو، اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بیٹیاں اس سے بڑی جادوگرنی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے سازش کر کے ایک بچے کو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بچہ یہودیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اس کو ورگلایا اور بہکایا اور اس کو کہا کہ حضور پاک کے کچھ بال اور کنگھی جو ہے نا وہ لے کر آئیں، تو وہ لے کر آیا۔ اس پر انہوں نے پھر جو ہے نا وہ جادو کیا، اور پھر گریں لگا کے، اور اس جادو کی ساری چیز کو موم کا ایک پتلا بھی بنایا، اور اس میں سوئیاں چبوئیں اور 11 گریں لگا کے، اور انہی کے جو قبیلہ بنی زریق کا یہ بندہ تھا، یہ انصار کا، یہ منافق تھا، بیسیکلی یہودیوں کا حلیف تھا، تو اس میں ان کا محلے کا جو کنواں تھا اس میں اس کو پھینک دیا، ڈبو کے اوپر پتھر رکھ دیا تاکہ نہ کوئی نکالے نہ پتہ چلے۔ تو یہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونا شروع ہو گئے اور آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی کوئی اور طرح کا نہیں ہے کہ بالکل بھول گئے یا دین کے اوپر کوئی ایسی بات آ گئی کہ آپ دین کی کوئی چیزیں بھول گئے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسے لگتا تھا، اور اس کا بھی اثر کافی دیر بعد ہوا، یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 ماہ بعد ہوا۔ تو ایسے لگتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسے کوئی کام نہیں کیا اور آپ سمجھتے تھے کہ میں نے کر لیا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 بندے، یعنی فرشتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، یا آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آپ کے سرہانے ہے اور ایک آپ کے پائندی ہے۔ تو سرہانے والے نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو اس دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ دوسرے نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ پوری پھر اس نے سٹوری بتائی، یعنی انہوں نے آپس میں کہ وہ جو ہے نا لبید بن عاصم نے کیا ہے اور وہ اس کنویں میں ہے اور اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ پتہ چل گیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو بھیجا، اور پھر اس کنویں سے وہ نکال کے لے کر آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گریں، ایک گرہ پہ ایک آیت پڑھتے تھے ان صورتوں کی اور اس کو کھولتے تھے، اسی طرح کرتے کرتے 11 گریں بھی کھل گئیں اور جادو کا بالکل اثر ختم ہو گیا، اور آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے بالکل جکڑا ہوا تھا اور آپ بالکل آزاد ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے نا اس معاملے میں، اور اس میں مختلف احادیث ہیں، صحیح بخاری کی بھی احادیث ہیں اور مختلف صحیح احادیث ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ایسی بات ہوئی نہیں تھی۔ لیکن اس پہ بہرحال کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کسی بھی نبی پر جادو نہیں ہو سکتا، اور اس پہ جو ہے نا شریعت پھر کیسے محفوظ رہے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے،
یہ آپ کو اس لیے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے بھی علم میں ہو چیز، اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تھا، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جب جادوگروں نے فرعون کی قوم کے جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی اور وہ سانپ بن گئے، تو جیسے اس میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ لوگوں کی آنکھوں پہ اثر ہو گیا تھا اور لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ کو بھی وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کو بھی وہ سانپ ہی نظر آ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر بھی گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ آپ ڈریں نہیں، آپ ہی غالب آئیں گے۔ وہ پھر عصا پھینکا تو اس نے سب کو کھا گیا۔ تو اس وجہ سے نبی پر جادو ہو سکتا ہے، یہ کوئی نبوت کے خلاف بات نہیں ہے۔ اور اس کی مزید دلیل وہ یہ دیتے ہیں، جنہوں نے اس کی دلیل دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو جسمانی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اسی طرح کی جسمانی تکلیف ہی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ کو چوٹیں ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، وہ بھی واقعہ اسی طرح جیسے ابھی میں نے بتایا کہ واقعہ طائف میں انہوں نے پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ تو جادو بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، اس سے کچھ اچھا۔ دوسرا جو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ شریعت پھر کس طرح محفوظ رہی اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف جسمانی لحاظ سے آپ کو ہوا تھا۔ کوئی بھی ایسی تاریخ نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسی روایت پوری احادیث کے مجموعے میں جو ہماری مسلمانوں کی تقریباً 40,000 مجموعے کے جو پورا ایک ڈیٹا بیس ہے، اس میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یا غیر مسلم یہ کہے کہ حضور پاک نے فلاں وقت جو ہے نا وہ نماز ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ دی، مطلب کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جس سے ثابت ہو کہ جادو کے اثر سے کچھ دین میں فرق پڑا تھا، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ تو کافر کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ پر جادو ہوا ہے، تو آپ بھی اگر یہی کہیں کہ اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا تو پھر آپ تو کافروں والی بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کافروں نے جب نبوت کا آپ نے اعلان کیا تھا، شروع کی تھی نبوت، تو اس وقت کہا تھا، اور توحید، رسالت، آخرت، حشر، جنت، جہنم، اس طرح کی جب آپ نے چیزیں بتائیں اور بتایا کہ مر کے جینا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو افسانے ہیں، یہ تو آپ کوئی جادوگر نعوذ باللہ پاگل ہیں نعوذ باللہ، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں دی، تو اس کے اپوزٹ بات تھی، لہٰذا یہ بھی دلیل ان کی کوئی صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں آخری جو نقطہ ہے انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ جادوگر نہیں تھے اس واقعے میں، کہ جادوگر پہ تو جادو نہیں ہوتا، تو آپ پہ اگر ہو گیا تھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جادوگر نہیں تھے۔ تیسری اس میں اہم بات جو ہے وہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے، جو مجھے ان کی رائے بڑی پسند آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے پیش کیا کہ انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی جس طرح جادو کا اثر ہوتا ہے یا ہونا چاہیے تو اس طرح آپ پہ اثر نہیں ہوا، بہت معمولی سا اثر ہوا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس موقف کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وجہ سے تھوڑا بہت اثر ہوا تھا، اس طرح پورا اثر نہیں ہوا۔ جو مخالفین کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا تھا تو اس سے پھر شریعت پہ بھی نقصان کی بات ہو سکتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور میں پناہ مانگتا ہوں ہر حاسد سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کیا چیز ہے؟ اس کی تعریف جو ہے مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص پہ نعمت دیکھ کر، اللہ کا فضل دیکھ کر جلنا شروع کر دے دل ہی دل میں کہ یار یہ اس کو کیوں مل گیا ہے، یار یہ اس نے کیسے حاصل کر لیا، یہ اس کو کیوں ملا ہے، اور دل میں یہ اس کا نیت ہو کہ یار اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ پہلے تو یہ ہے کہ چھن کے مجھے مل جائے، اگر اتنا نہ ہو تو کم سے کم اس سے تو چھن جائے، یہ اگر کسی کی نیت ہو تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی خطرناک ترین بیماری ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسد کی آگ جو ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی، ایسے کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے یہ حسد، یعنی دوسروں کے اوپر نعمت دیکھ کے کڑنا یا جلنا کہ یار یہ اس کے اوپر کیا، یہ کیا، یہ تو بڑا یار وہ ہو گیا، اس طرح یعنی باتیں کرنا، اور دل میں یعنی جلنا کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے، تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بھی پہلی امتوں کا مرض یعنی حسد آ گیا ہے، اور یہ جو بغض ہے یہ مونڈ دینے والا ہے،
اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ یعنی مونڈنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل جیسے وہ اس طرح نہیں ہوتا بلیڈ، اس سے بال جو ہے نا مونڈتے ہیں، یعنی بالکل ہی وہ ٹینڈ ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ ہر چیز کو صفایا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے حسد اور بغض سے بچائے۔ حاسد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی لیے یہاں فرمایا نا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، جب وہ حسد کرے تو حاسد جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ دل میں جل رہا ہے اور جل کے اپنا ہی نقصان کرتا جا رہا ہے۔ تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ جلتا رہے، اور جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان صبر کا قاتل، یعنی تمہارا صبر کرنا ہی اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، یعنی تم صبر کرتے جو وہ جلتا ہے تو جلتا رہے۔ تو اس حوالے سے مفسرین نے دو جو ہے نا واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو یہودیوں کا حسد کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے بارے میں، ان کو حسد کس وجہ سے تھا؟ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی نبوت جو ہے وہ تو بنی اسرائیل میں ہی ہونی چاہیے، ان کا موقف تھا کہ ہمیں تو یہی تھا کہ نبی جو ہے نا آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا، اور انہوں نے کوئی اپنی طرف سے من گڑت کوئی روایت بنائی ہوئی تھی کہ جو ہے نا نبوت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں ہی رہے گی۔ یعنی جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں بھی من گڑت حدیثیں ہوتی ہیں تو اسی طرح ان میں بھی تھی، تو وہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے جب بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ جل کے وہ تو ان کا برا حال ہوگا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جو سازشیں کی ہیں اور پھر جو جادو کرنے کی کوششیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں ان میں بھی کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد تھے، خاص طور پہ ابو جہل وغیرہ جو ہیں۔ ابو جہل سے ایک دفعہ اخنس بن شریک جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس نے تنہائی میں ابو جہل سے پوچھا یار مجھے سچ سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ سچے ہیں یا کاذب ہیں، جھوٹے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ سچے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹے ہیں، بالکل یہ سچے ہیں۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ قصی بن کلاب کی جو اولاد ہے یہ ہمارے مقابلے میں ہے، اور بعض روایات میں ہوتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم اگر انہوں نے گھوڑے دوڑائے تو ہم نے بھی جنگوں میں گھوڑے دوڑائے، ہم نے بھی مار کے مارے، انہوں نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے تو ہم نے بھی دکھائے، ٹھیک ہے۔ اور کرتے کہتے ہیں کہ ہم اور بنی قصی جو ہیں وہ موڈے سے موڈا جوڑ کے جیسے کہتے ہیں نا قدم سے قدم ملا کے چل رہے تھے، ہم ان کے برابر کے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم میں نبوت آ گئی، اب ہم کیا کریں، اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں تو کسی صورت نہیں مان سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے حسد، یعنی آپ میرٹ میں نہیں دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار اس کو کیسے چیز یہ مل گئی ہے، میں نہیں مان سکتا لہٰذا میں نے نہیں ماننا، تو یہ حسد ہے۔ اور ابو جہل کا یہی تھا معاملہ، اس نے کئی موقعوں پہ یہی کہا، یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ ان کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی، اب کہتے ہیں نبوت بھی ہمارے پاس آ گئی ہے تو سارا کچھ یہی لے گئے تو ہم کیا کریں، تو میں تو نہیں مان سکتا۔ تو یہ حسد کا معاملہ ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی حسد کی کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ انوار القرآن والی مفسر جو ہیں انہوں نے یہی بیان کیا کہ کئی لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے اور کسی کو علم ملے یا ترقی ملے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے یار اس کو یہ کیوں مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حسد سے بچائے۔